السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله والله عزيز حكيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رسول رحمت، مالک جنت، شفیع امت، سراپا جود و سخاوت، باعث خیر و برکت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، جس میں سے 70 حاجتیں اس کی آخرت سے متعلق ہوتی ہیں اور 30 حاجتیں دنیا کی ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے والے کی پوری کرتا ہے۔ کل کا دن جمعرات ہے اور رات جب آئے گی تو شب جمعہ ہوگا، پرسوں کا دن جمعہ ہے۔ کوشش یہ کیا کرے خاص کر شب جمعہ اور جمعہ کا دن تاجدار کائنات کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر گنبد خضرا کا پرنور تصور اپنے ذہن و فکر میں بسا کر، آنکھوں کو بند کر کے، سروں کو جھکا کر، نہایت ہی تعظیم و ادب کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، آج کی محفل کا عنوان ہے مومن مومن کا مددگار ہے۔ اس عنوان کے تحت کچھ احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمیں پتہ چلے ایک مسلمان، ایک مومن کا مقام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ حتیٰ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض مومن بندے وہ ہیں جن کی عزت اللہ کی بارگاہ میں بعض فرشتوں سے بھی زیادہ ہے، بعض فرشتوں سے بھی زیادہ ہے مومن کی عزت۔ آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے یہ ہیں کہ لوگ مسلمانوں کی قدر نہیں کرتے، مسلمانوں کی عزت نہیں کرتے، بلکہ مسلمانوں کو تکلیف دینا، ستانا، اذیت دینا، ان کے حقوق کو ضائع کرنا، حتیٰ کہ قتل و غارت غری تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے دل میں مسلمان کی عزت اور احترام ختم ہو چکا ہے، جبکہ ہمیں اللہ اس کے رسول نے کس بات کا حکم دیا ہے کہ جہاں تک ہم سے بن سکے اپنی طاقت اور قوت کے مطابق مسلمانوں کو عزت دے اور مسلمانوں کی مدد کرے۔ اللہ رب العالمین نے جو مومنون کی صفات بیان فرمائی ہے نا، قرآن عظیم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض،
فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. اللہ نے فرمایا ہے ایک دوسرے کے مددگار ہیں. اور ایک تو ہوتا ہے ظاہری مدد جو ہم کرتے ہیں دنیاوی معاملات میں. کوئی پریشان حال ہے، قرضہ مانگ رہا ہے، اس کو قرضہ دے دے. کسی کو بھوک لگی ہے، اس کو کھانا کھلا دے. کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے، اس کو کپڑا پہنا دے. دنیاوی جو حاجات ہیں وہ پوری کر کے اپنے مومن بھائی کی مدد کرتا ہے. اور ایک ہوتا ہے دینی اعتبار سے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا. یہ اس دنیاوی مدد سے کہیں زیادہ افضل ہے. دنیاوی مدد سے کہیں زیادہ افضل ہے. اور اللہ پاک نے جو بات یہاں ارشاد فرمائی ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. کس چیز میں؟ فرمایا کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ مومنین ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، یعنی اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کو اچھی بات کا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ جنت کی طرف لے جانا ہے، جہنم سے منع ہے. یہ دینی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے اس کی مدد کرنا ہے. یہ مومن کی صفات ہے. ایک ہوتا ہے کسی مسلمان کی دنیا میں حاجت روائی کرنا، اس کی پریشانی دور کرنا، اس کا تعلق دنیا تک ہے. لیکن دینی اعتبار سے کسی مسلمان کو جنت کا حقدار بنا دینا، جنت کا راستہ دکھا دینا اور جہنم سے نجات دلا دینا، یہ بہت بڑے رتبے والے کا کام ہے. یہ اونچا مقام ہے. مسلمانوں کی مدد کا یہ اونچا درجہ ہے، عالی شان درجہ ہے کہ اس کی آخرت کو بہتر بنانا. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نیک بات بتاتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے. پھر آگے اللہ نے مومنین کی صفات کیا فرمائی؟ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. مومنین کی شان یہ ہے کہ مومنین نماز قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ مومنین کی شان ہے، یہ صفات ہیں. فرمایا کہ ایسے لوگ جو مومنین ایک دوسروں کی مدد کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ اس کی رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں، اللہ نے انعام کیا دیا؟ اولئک سیرحمہم اللہ. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رحمت فرماتا ہے. جن پر اللہ کیا فرماتا ہے؟ رحمت فرماتا ہے. لہٰذا قرآن کی آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے ہماری صفات جو بیان فرمائی ہے کہ مومن مومن کا مددگار ہے، تو چاہیے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اور دینی اعتبار سے بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی ہمیشہ مدد کرتے رہیں. آپ دیکھیں نا، مدینہ منورہ میں جو صحابہ رہتے تھے وہ دو طرح کے صحابہ تھے. ایک مہاجرین صحابہ جو مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا کر کے آباد ہو گئے تھے، ان کو مہاجر صحابہ کہا جاتا ہے. دوسرے وہ صحابہ جو مدینہ کے رہنے والے تھے، ان کو مدنی صحابہ نہیں کہتے ہیں، بلکہ ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ انصار صحابہ. اور قرآن نے بھی انصار کا ذکر فرمایا اس نام کے ساتھ. حالانکہ وہ صحابہ کرام جو مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے وہ مدنی صحابہ ہیں. جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے. جو مدینہ والے صحابہ تھے ان کو انصار کیوں کہتے ہیں؟ تاریخ پڑھیں گے، سیرت میں لکھا ہے کہ چونکہ وہ جو صحابہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کی، اپنے مہاجرین مومنین کی اس قدر مدد کی، اتنا زیادہ مدد کی، ان کا نام پڑ گیا انصار. انصار کہتے ہیں مددگار کو. انصار معنی ہوتا مدد کرنے والے. انہوں نے اپنی جائیدادوں میں بھی اپنے مہاجرین بھائی مومنین کو شریک کر لیا تھا. اتنا زیادہ اپنے مہاجر مسلمان بھائیوں کی انہوں نے مدد کی تھی. اس نام کو اللہ نے پسند فرمایا اور اس نام کو قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہ جو مدینہ کے رہنے والے صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کی مدد کی، مہاجرین کی مدد کی، ہر طرح سے اللہ نے فرمایا کہ یہ انصار صحابہ ہیں، مددگار صحابہ ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے مومن بھائیوں کے لیے مدد کرتا ہے،
اور ہر طرح اس کی دلجوئی کرتا ہے، اس کے دل کو خوش کرتا ہے، کسی بھی طرح مسلمان کی مدد کرتا ہے، مسلمان کا مددگار ہوتا ہے۔ اب میں کچھ حدیث پاک آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس ضمن میں، تاکہ واضح طور پر ہمیں پتہ چل جائے کہ مسلمان کی عزت و تکریم اللہ کی بارگاہ میں کتنی بلند ہے، اور ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے۔ حدیث پاک آپ سنیں، یہ حدیث پاک بخاری مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں عمارت کی طرح ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں ایک عمارت کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ بھئی ایک عمارت تعمیر ہوتی ہے نا، اس میں بہت ساری اینٹیں لگتی ہیں، ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ رکھی جاتی ہے، ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو تقویت دیتی ہے، تب جا کر کے عمارت کھڑی ہوتی ہے نا، تب جا کر ایک عمارت بنتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اپنی مبارک انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے فرمایا، جس طرح ایک انگلی دوسرے انگلی میں داخل کر لیا جائے، اسی طرح سمجھ لے کہ ایک مومن کی مثال ہے کہ مومن اپنے مومن بھائی کے حق میں عمارت کی طرح ہے، ایک مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کی مدد کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا، ایک مومن بندہ اپنے دوسرے مومن بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اس حدیث پاک میں حقیقت میں مسلمانوں کی اجتماعیت کا درس ہے۔ ایک مسلمان اسلامی معاشرے کی ایک اینٹ کی طرح ہے کہ جس طرح اینٹیں باہم مل کر کے ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں، اسی طرح مسلمان بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مددگار ہوتے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کر کے انہیں قوت و طاقت عطا فرماتا ہے۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث پاک، یہ بھی بخاری شریف میں ہے اور مسلم شریف میں ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد۔ فرمایا کہ مومنین کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، رحم کرنے میں اور شفقت و نرمی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ مومن کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ، ایک مومن کا تعلق دوسرے مومن کا تعلق ایک جسم کی طرح ہے۔ اذا اشتکا عنہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، جب جسم کا ایک حصہ، ایک کوئی عضو درد کرتا ہے، اس کا سارا جسم اس کی وجہ سے بیداری اور بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک جسم ہے نا، سر سے لے کر پاؤں تک کئی حصے ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھیں ہیں، زبان ہے، جسم ہے، کئی حصے ہیں، لیکن اگر کسی ایک جگہ تکلیف پہنچتی ہے، مثلاً پیر میں کانٹا چبھا، تو اس تکلیف کا احساس سارے جسم کو ہوتا ہے۔ آنکھ کو بھی ہوتا ہے کہ کانٹا پیر میں چبھتا ہے لیکن آنسو آنکھ بہاتی ہے۔ کس قدر وہ اپنے جسم کے ساتھ کس قدر انسیت اور لگاؤ رکھتی ہے یہ آنکھ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ جس طرح جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس درد کا احساس کرتا ہے، اسی طرح تمام مومنین میں کسی ایک مسلمان کو اگر اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے، نقصان پہنچے، مصیبت پہنچے، تو چاہیے کہ سارے مسلمانوں کو اس کا احساس ہو، سارے مسلمان اس درد میں مبتلا ہو جائیں، سارے مسلمانوں کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ میرا مسلمان بھائی کیوں پریشان ہے، کس لیے پریشان ہے، اور اس کے علاج کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے مسلمان کی اہمیت کو بتایا ہے۔ دوسری حدیث پاک، جو مسلمان کی مدد کرتے ہیں ان کی شان دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں، یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ جو رشتہ ہے نا، ایک ہوتا ہے خونی رشتہ اور ایک ہوتا ہے اسلامی رشتہ۔ اسلامی رشتہ، اس کا تعلق تاجدار کائنات کی بارگاہ سے وابستہ ہے۔ اسلامی رشتہ خونی رشتے سے بڑھ کر اہمیت کا درجہ رکھتا ہے، بڑھ کر اہمیت کا حامل ہے۔
میرے آقا فرماتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، جب مسلمان کا بھائی ہے لا یظلمہ، تو کسی مسلمان کو زیبا نہیں دیتا ہے اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرے، ولا یسلمہ، اور نہ مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑے، ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ بھائی کا مددگار ہوتا ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں لگا رہتا ہے، اللہ رب العالمین بھی اس مسلمان کی حاجت روائی کرتا ہے۔ جو کسی کی حاجت پوری کرتا ہے تو اللہ خود اس حاجت پوری کرنے والے کی حاجت روائی کرتا ہے۔ اور فرمایا ومن فرج عن مسلم کربتن فرج اللہ عنہ بہا کربتن من کرب یوم القیامہ، میرے آقا فرماتے جس نے کسی مسلمان سے کسی مصیبت کو دور کر دیا، اب سنیں، کسی مسلمان سے مصیبت کو دور کیا، اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے قیامت کی مصیبتوں میں سے اس دور کرنے والے کی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ آج ہم دنیا میں کسی پریشان حال کی مدد کر دے، کسی کی مصیبت دور کر دے، کسی کی پریشانی دور کر دے، کسی کو خوشحال کر دے، اس کا تعلق صرف یہی تک نہیں بلکہ قیامت کی مصیبتیں تو دنیا کی مصیبتوں سے بہت بڑھ کر ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ قیامت کی مصیبتیں سخت ہیں، دنیا کی مصیبتیں آسان ہیں۔ اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کی دنیا کی مصیبت دور کر دیں گے، اللہ رب العالمین اس سخت ترین دن، آخرت کے دن، قیامت کے دن ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ وہاں تک اس کا تعلق پہنچتا ہے، وہاں اس کی جزا ملنے والی ہے۔ آج ہمارے لیے یقیناً مسلمان کی تکلیف دور کرنا آسان ہے، ہم آسانی کر لے، مسلمانوں کی مصیبتوں کو دور کر لے، مسلمانوں کو مدد کریں، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہماری مدد فرمائے گا، ہماری تکلیف دور کرے گا، ہماری مصیبت دور کرے گا۔ پھر میرے آقا فرماتے من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، مطلب کسی کے اندر عیب تھا اس کو چھپا لیا، یہ میرا بھائی ہے، مسلمان ہے، اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر مت کرو ورنہ اس کی رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی۔ میرے آقا فرماتے جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اس کے عیبوں کو چھپایا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ قیامت کے دن رب العالمین اس کے عیبوں پر پردے ڈالے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ تو لہٰذا نہ کسی مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرے یا اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے یا کیا کہتے ہیں اس کی مصیبت دور نہ کرے، اور کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو اچھالے، بلکہ مسلمانوں کو یہ لازم کیا گیا ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ایک حدیث پاک یہ بھی سنے، بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ روایت، میرے آقا کریم فرماتے ہیں حق المسلمین علی المسلم خمس، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حقوق وابستہ ہوتے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کتنے حق ہیں؟ 5۔ پہلا حق ہے رد السلام، اگر کوئی مسلمان سلام کرے اس کے سلام کا جواب دینا، یہ حق ہے اس کا۔ دوسرا وعیادت المریض، اگر بیمار ہو جائے مسلمان اس کی عیادت کرنا، یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ واتباع الجنائز، اور اگر اس کی وفات ہو جائے تو اس کے جنازہ کے ساتھ چلنا۔ واجابت الدعوت، اور اگر خوشی کے موقع پر کوئی دعوت دے مسلمان اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ وتشمیت العاطس، اور کسی چھینکنے والے کے چھینک کا جواب دینا۔ یہ 5 حق ایسے ہیں جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر لازم ہوتے ہیں۔ دوسری حدیث شریف مسلم شریف کتاب الدعوات، میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی تنگ دست پر آسانی فرما دے گا۔ مثلاً آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، وہ بیچارہ تنگ دست ہے، آپ کا قرض واپس نہیں کر پا رہا ہے، اور آپ نے کیا کیا، اس کو آسانی دے دیا کہ ٹھیک ہے ابھی نہیں، جب ہوگا تب دے دینا، یا اس کو معاف کر دیا آپ نے قرض، یا کیا کہتے ہیں کسی طریقے سے اس کے لیے آسانی کا سامان پیدا فرما دیا، یا کوئی تنگ دست ہے اس کو آپ نے کھلا دیا، اس کی مالی تعاون کر دی، اس کی حاجت روائی کر دی، اس کی مدد کر دی، قرض کی
میرے آقا فرماتے جس نے کسی تنگ دست پر آسانی فرما دیا اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی فرمائے گا. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کیا کرے گا؟ اس کے لیے آسانی فرمائے گا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. میرے آقا فرماتے ہیں اور اللہ اس وقت تک اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. تم لوگوں کی مدد کرو، اللہ کی مخلوق کی مدد کرو، اللہ کے بندوں کی مدد کرو، عرش کا مالک تمہاری مدد کرے گا. تم مخلوق کے کام کو بناؤ، ان کی پریشانیاں دور کرو، دیکھو گے رب العالمین تمہاری پریشانیاں دور فرمائے گا. اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسانیاں فرمائے گا. یہ مسلمان کی مدد کا حال ہے. اس کے بعد شعب الایمان کی ایک حدیث پاک یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے پیدا فرمایا. کچھ ایسے خوش نصیب ہیں اللہ نے انہیں یہ وسعت دی ہے کہ وہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں. لوگ ضرورت کے وقت ان کے پاس جاتے ہیں، اپنی حاجات بیان کرتے ہیں، تو وہ جو حاجتیں پوری کرنے والے ہیں وہ لوگوں کی حاجتیں پوری کر دیتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے بندوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن انہیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو جو لوگوں کی حاجتیں کسی طرح کی حاجت ہو، مسلمان بھائی پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور کر دے. آپ کے اندر قوت ہے اور یہ بہت بڑا انعام ہے پیارے. اور مسلمانوں کو تو فخر کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک تو نے ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ میں تیرے مخلوق کی، تیرے بندوں کی حاجت روائی کر رہا ہوں، ان کی پریشانیاں دور کر رہا ہوں، ان کے کسی کام آ جا رہا ہوں. اور یہ بہت بڑی خدمت ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، اللہ کے بندوں کی حاجت روائی کرنا. آقا کریم فرماتے ہیں تم دنیا میں لوگوں کی حاجتیں پوری کرو، قیامت کے دن اللہ تمہیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا. بتاؤ پیارے کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی کتنی عظیم شان ہے. اور ایک حدیث پاک تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ سنو، الخلق عیال اللہ احبہم انفعہم. یہ ساری جو مخلوق ہے نا، مخلوق ساری اللہ کا کنبہ ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کنبہ خاندان سے پاک ہے. سمجھانے کے لیے بتایا کہ جس طریقے سے ایک بندہ ہوتا ہے، اس کا خاندان ہوتا ہے، اس کا کنبہ ہوتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہیں، اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. تو اب اگر جو گھر کا سرپرست ہے اگر کوئی اس کے بچوں کے ساتھ محبت کرے، شفقت کرے، پیار کرے، اس کی مدد کرے، یقیناً وہ خوش ہوگا نا جو گھر کا مالک ہے. اسی طرح میرے آقا نے سمجھایا کہ الخلق عیال اللہ، اللہ کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا پروردہ ہے، اللہ نے پیدا کیا ہوا انہیں. تو احبہم انفعہم، تو اللہ کے نزدیک ان میں سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہوگا جو اللہ کے کنبے کی مدد کرتا ہوگا، جو اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاتا ہوگا. خیر الناس من ينفع الناس. میرے آقا فرماتے ہیں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچائے، اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، کسی طرح کا فائدہ پہنچائے، جو ہو سکتا ہے وہ کرے. بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی ریاضت ہے، بہت بڑی یہ مخلوق کی خدا کی خدمت کرنا بڑا انعام ہے. اور یہاں تک کہ حدیث پاک میرے آقا نے فرمایا انعام دیکھیں، یہ جو اولیاء کرام آپ سنتے ہیں نا کہ رات بھر مصلی پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے، انہیں جو مقام ملا محض عبادت کی بنا پر نہ، جس طریقے سے ان کی زندگی کا ایک شعبہ یہ تھا، یہ کثرت کے ساتھ عبادت کرتے، گریہ بازاری کرتے، نمازیں پڑھتے، قرآن پڑھتے. اسی طرح ان اللہ والوں کی زندگی میں، ان کی سیرت میں ایک بہت بڑا باب یہ ہے کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ شفقت و مہربانی کرتے، اللہ کی مخلوق کی حاجت روائی کرتے، اللہ کے بندوں کی مدد کیا کرتے تھے. اور اسی بنا پر اللہ نے اتنا بڑا رتبہ انہیں عطا فرمایا. وہ حدیث پاک سنو، یہ حدیث پاک ہے کنز العمال شریف کی کتاب الفضائل. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے ابدال
ابدال یہ ولایت کا بہت بڑا درجہ ہے. ابدال، اغواس، اقطاب، اوتاد، نجبہ، قطبہ، یہ سب ولایت کے درجات ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے امت کے ابدال محض اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں داخل نہ ہوں گے. انہوں نے راتوں رات عبادت کی ہے، روزے رکھے ہیں، انہوں نے ریاضت کی ہے، مجاہدہ کیا ہے، صرف اس بنا پر جنت میں داخل ہو. آقا نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ وہ اللہ عز و جل کی رحمت، نفس کی سخاوت، دل کی پاکیزگی اور تمام مسلمانوں پر رحیم ہونے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے. چونکہ اللہ کے اولیاء اللہ کی مخلوق کے ساتھ انتہائی شفقت و محبت کا برتاؤ کرتے تھے، اسی بنا پر اللہ رب العالمین نے انہیں ولایت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا. اللہ کی مخلوق سے پیار، محبت اور مدد کرنے کی بنا پر. ایک حدیث پاک اور سنو. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: احب الاعمال الی اللہ بعد الفرائض ادخال السرور علی اخیک المسلم. میرے آقا فرماتے ہیں تمام فرائض کے بعد تمام اعمال میں سب سے پسندیدہ عمل اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر دو. بس کوئی غم زدہ ہے اس کی غم گساری کر دینا، کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور کر دینا، کوئی ٹینشن میں ہے اس کو تسلی دے کر کے اس کے دل کو سکون دے دینا. آقا کریم فرماتے ہیں اس کے دل کو خوشی داخل کرنا فرائض کے بعد، بلکہ ایمان کے بعد. ایک حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں ایمان کے بعد افضل ترین عمل یہ ہے کہ تم مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل کر دو، مسلمانوں کے غم کو دور کر دو. یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے. اب مسلمانوں ذرا بتاؤ کہ مسلمانوں کی مدد کرنے کا، مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ نے کس قدر پاکیزگی طور پر حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا پسند فرماتا ہے. اب جو مسلمانوں کو ستاتے ہیں، مسلمانوں کو اذیتیں دیتے ہیں، مسلمانوں کے حقوق کو ضائع کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس قدر ان سے ناراض ہوگا. یقیناً اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان کے ساتھ ضرور ہوتی ہے. اور ایک حدیث پاک سنو، یہ المعجم الاوسط کی حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان سے تکلیف و مصیبت کو دور کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پل صراط پر نور کے 2 ایسے حصے پیدا فرمائے گا جس کی روشنی سے اتنی مخلوق روشنی حاصل کرے گی جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ذرا غور کرے، یہاں بندہ اگر دنیا میں کسی کی مصیبت کو دور کر دے، کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کر دے، اللہ رب العالمین اسے اس لائق بنا دے گا. پل صراط پر چونکہ اندھیرا ہوگا، اللہ اسے وہاں نور عطا فرمائے گا، وہاں بھی اللہ کے بندے اس کی روشنی، اس نور کی روشنی سے فیضیاب ہوں گے، اور وہاں بھی اللہ کے بندوں کو فائدہ ملے گا. اسے بھی اللہ نور میں داخل کر دے گا، اور اس کی برکت سے دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے گا. یہ کس چیز کا بدلہ ہے؟ جب بندہ یہاں دنیا میں کسی مسلمان کی تکلیف اور اس کی مصیبت کو دور کرے گا. اور ایک حدیث پاک مسند ابو یعلا شریف حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق اللہ کی پروردہ ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ پالتا ہے. اللہ کی مخلوق، اس میں جانور بھی شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق میں سب سے زیادہ، اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کی پروردہ کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے. جانوروں کو بھی فائدہ پہنچانے کا سبب ہے. ابھی میں آگے کچھ واقعات عرض کرتا ہوں، آپ سنیں گے. اللہ کی مخلوق وہ بھی ہے، کتا ناپاک جانور ہے، اس کو بھی اگر آپ فائدہ پہنچائیں گے اللہ اس کا بھی اجر تمہیں عطا فرمائے گا. اور ایک حدیث پاک یہ بھی سنو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کی، کوئی ضرورت تھی اس کو پوری کر دی، گویا اس نے ساری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. یعنی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرنا ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے برابر ہے. اب ذرا غور کرو، مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرنا یہ خود اللہ تعالیٰ، یہ خود جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے برابر ہے، اور بذات خود ایک افضل ترین عمل ہے، بلکہ ایک عبادت ہے کہ اسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرنا.
اور ایک حدیث پاک شعب الایمان کی ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنا یا اس کا قرضہ ادا کر دینا یا اسے کھانا کھلا دینا، یہ سب افضل ترین عمل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات، ابو داؤد شریف کتاب الادب کی روایت، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے، جہاں بھی اسے ملے نقصان سے بچاتا ہے اور پیٹھ پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے کہ میرا مسلمان بھائی، یہ مومن کی شان ہے۔ اگر ملے اس کو کوئی نقصان پہنچے تو اپنی طاقت کے بھر اس کو نقصان سے بچائے، اور کیا کہتے ہیں پیٹھ پیچھے اس کی غیبت نہ کرے، اس کی برائی نہ کرے، اس کو نقصان پہنچانے والا کوئی کام نہ کرے، پیٹھ پیچھے بھی اس کی حفاظت کرے، سامنے ملے تو اس کو نقصان سے بچائے اور اس کی مدد کرے، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مومن کی مہمان نوازی کرے یا اس کی حاجت کو اس پر آسان کر دے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ جنت میں اسے اللہ خدام عطا فرمائے گا، خادمین کی جماعت ہوگی۔ اس کے بعد پھر میرے آقا نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے کو پسند فرماتا ہے، یہ عمل اللہ کو بہت پسندیدہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے بندوں کی مدد کرے، اللہ کے بندے اللہ کے بندوں کی پریشانی دور کرے، مصیبت دور کرے، تکلیف دور کرے، ان کے لیے آسانیاں فرمائے، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، حتیٰ کہ مسلمان کو خوش رکھنا اللہ تعالیٰ اسے بھی صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا۔ مسلمان کے سامنے مسکرانا صدقہ کرنا ہے، صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ اور ایک حدیث پاک یہ بھی سنو، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، مسند ابو یعلا کی حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو کسی غم زدہ کی دستگیری کرتا ہے، کوئی غم میں ہے، ٹینشن میں ہے، پریشانی میں ہے، اس کی دستگیری مانے اس کی مدد کرتا ہے، اس کا غم دور کر دیتا ہے، اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 نیکیاں لکھتا ہے۔ ان 73 نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی سے اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتا ہے، اور باقی 72 نیکیاں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلندی عطا فرماتا۔ کتنی فضیلت ہے، کتنی فضیلت ہے مسلمان بھائی کی مدد کرنے کے سلسلے میں۔ تو لہٰذا دوستوں کوشش یہ کیا کرے کہ جہاں تک ہم سے ہو سکے اپنے مسلمان بھائی کی کیا کرے، مدد کرے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین امام عالی مقام کے شہزادے، وہ فرماتے ہیں کہ تم میں جو کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پورا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی 100 ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ تم ایک ضرورت مسلمان کی پورا کرو، اللہ تعالیٰ 100 ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ جو کسی کی مصیبت دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبتوں کو دور فرمائے گا۔ جو کسی مظلوم کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پل صراط پر جب وہ گزرے گا تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس کی مدد کرے گا اور آسانی کے ساتھ وہ پل صراط سے گزر جائے گا۔ جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھلوں سے کھانا عطا فرمائے گا۔ جو کسی ننگے کو کپڑا پہنائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو کپڑے مرحمت فرمائے گا۔ جو کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور اس کو جنت کی بشارت عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مسلمانوں کی مدد کرنے کا عالم ہے پیارے۔ تو لہٰذا میں بار بار یہ حدیث پاک اس لیے اس طرح کے حدیث پاک عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ مسلمان، کسی بھی مسلمان کو ہماری ذات سے کبھی بھی ہرگز کوئی تکلیف نہ ہو۔ ہمیشہ ہماری کوشش یہ رہے کہ کسی طرح ہماری ذات سے مسلمانوں کو نفع پہنچے، بلکہ اللہ کے جو اور مخلوق بے زبان جانور ہیں انہیں بھی ہم نفع پہنچاتے رہیں۔ ایک حدیث پاک اور سنیں، حضور نبی کریم السلام نے فرمایا کسی مسلمان کی حاجت روائی کرنا ساری عمر حق تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کے برابر ہے۔ فرمایا دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں سے ایک لمحہ بھر کے لیے کسی مسلمان کی حاجت روائی کو جانا مسجد میں 2 ماہ کے اعتکاف کرنے سے افضل ہے۔
چاہے اس کی حاجت پوری ہو یا نہ ہو، لیکن حاجت روائی کے لیے کوشش کرنا، اس کے پاس جانا اور اس کے لیے کوشاں رہنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں مسجد میں 2 ماہ اعتکاف کریں گے اس سے افضل ہے کسی ایک مسلمان بھائی کی حاجت روائی کر دے، یہ فضیلت ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ کوئی گناہ ان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ایک ہے الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسری ہے اللہ کے مخلوق کی دل آزاری کرنا، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ اور میرے آقا فرماتے کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں جن سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے۔ ایک ہے اللہ کے دین پر ایمان لانا، اور ایک ہے اللہ کے مخلوق کی دلجوئی کرنا۔ اللہ کے مخلوق کی دلجوئی کرنا، پیارے، اللہ کی مخلوق کی دلجوئی، ان کو خوش کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے روزے توڑ دیے۔ اللہ رب العالمین کے بندوں کے، اللہ کی مخلوق کے دل کو خوش کرنے سے بڑی کوئی نیکی نہیں، اور اللہ کے بندوں کی دل آزاری یعنی دل توڑنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اپنے روزے توڑ دیے لیکن اللہ کے بندوں کا دل نہیں توڑا۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مصاحبین کے ہمراہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک پانی بیچنے والا پانی بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا کہ جو مجھ سے میرا پانی خریدے گا اللہ اس پر رحم فرمائے، اللہ اس پر رحم فرمائے جو مجھ سے پانی خرید لے۔ حضرت حسن بصری رک گئے اس کی آواز سن کر کے، اس سے پانی خریدا۔ چونکہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آج صبح سے لے کر دوپہر ہو گئی، میں نے بھی کچھ نہیں کمایا، مجھ سے کسی نے میرا پانی نہیں خریدا، میں اپنے بچوں کے لیے کیا رزق لے کر کے جاؤں گا، لہٰذا اے لوگوں مجھ سے پانی خرید لو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ حضرت حسن بصری رک گئے، اس سے پانی خریدا اور پینے لگے۔ آپ کے مریدین نے کہا حضور آپ کو یاد نہیں ہے، آپ تو روزے سے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں مجھے یاد ہے، میں روزے سے ہوں۔ کہا پھر آپ پانی پی رہے ہیں، روزہ تو ٹوٹ جائے گا۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، مجھے بھی پتا ہے یہ مسئلہ کہ پانی پئیں گے، روزہ یاد ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن دیکھتے نہیں ہو اس بندے کا دل کیا ہے، یہ کس طریقے سے آوازیں لگا رہا ہے، یقیناً روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا رکھ لوں گا، لیکن اگر اس بندے کا دل ٹوٹ گیا اس کی قضا کیسے کروں گا۔ روزہ توڑ دینا گوارا کر لیا لیکن کسی مسلمان کا دل توڑنا گوارا نہ کیا۔ صحابہ کرام کی زندگی آپ پڑھیں گے نا، صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے جو خوف خشیت رکھتے تھے اور مخلوق کے معاملے میں سب سے زیادہ جس چیز سے وہ ڈرا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ کہیں میری وجہ سے کسی مسلمان کا دل نہ ٹوٹ جائے، کہیں میری وجہ سے کسی مسلمان کو اذیت نہ پہنچ جائے، کہیں میری وجہ سے کسی مسلمان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام بہت زیادہ اللہ کی خشیت ڈرا کرتے تھے اور حقوق العباد کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ لہٰذا مسلمانوں کوشش یہ کیا کریں کہ اللہ رب العالمین کے بندوں کو خوش رکھا کرے۔ اللہ رب العالمین کے بندوں کو خوش رکھنا، ان کی جو ہے نا دل جوئی کرنا، ان کی مدد کرنا یقیناً یہ افضل ترین اعمال سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک حدیث پاک یہ بھی ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بھائی کی مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور غیر موجودگی میں اس کی مدد کرے، اللہ رب العالمین دنیا میں اور آخرت میں اس کی مدد فرمائے گا۔ اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی راز کی حفاظت کرے، اس کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں جو بھی اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میرے آقا کریم نے ایک حدیث پاک یہ فرمائی، مسلمانوں کی مدد کے سلسلے میں دیکھیں کتنی روایتیں ہیں، بے شمار روایتیں۔ مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زحزح عن طریق المسلمین شیئا یؤذیہم کتب اللہ بہ حسنہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مسلمانوں کے راستوں سے ایسی چیز دور کر دیا جو مسلمانوں کے لیے اذیت کا باعث ہے، مثلا کانٹا پڑا ہوا راستے میں، پتہ ہے کہ کوئی مسلمان گزرے گا انجانے میں کانٹا اس کو چبھ جائے گا، پتھر پڑا ہے،
اینٹ پڑا ہوا ہے، کوئی غلاظت پڑی ہے کہ مسلمانوں کو اس سے اذیت ہو سکتی ہے، لہٰذا مسلمانوں کے راستے سے وہ اذیت ناک چیز دور کر دے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے۔ وَمَنْ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً أَوْجَبَ لَهُ بِهَا الْجَنَّةَ، اور آقا فرماتے ہیں کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پاس نیکی لکھتا ہے تو اس کے لیے اللہ جنت واجب فرما دیتا، اس کے لیے جنت۔ تو لہٰذا جب کبھی آپ راستے سے گزرے نا، دیکھا کرے راستے میں کوئی پتھر تو نہیں پڑا ہے، کوئی مطلب کانٹے تو نہیں پڑے ہیں، کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس سے مسلمانوں کو اذیت ہو سکتی ہے، صرف اس نیت سے تاکہ مسلمان اس اذیت سے محفوظ رہے، ایک کنارے کر دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ثواب کیا ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں نیکی لکھے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کو واجب کر دے گا۔ تو بتاؤ مسلمانوں سے اذیت ناک چیز کو دور کرنے کا ثواب ہے، یہ فضیلت ہے، یہ برکت ہے۔ تو جو پھر مسلمانوں کی مدد کرتا ہو، سامنے سے رہ کر کے مسلمانوں کی دستگیری کرتا ہو، مسلمانوں کی حاجت روائی کرتا ہو، کسی مسلمان کے کام آ جاتا ہو، اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑھ کر ہوگا، کتنا بلند ہوگا، یقیناً اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ، حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو دردہ نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میرے آقا فرماتے ہیں اذا دعا الرجل لاخیہ بظہر الغیب قالت الملائکۃ آمین ولک بمثل، جب میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے دعا کر رہا ہے ان کی غیر موجودگی میں، اور آقا فرماتے جس چیز کی دعا وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کر رہا ہے اس کو تو اللہ بعد میں دے گا، وہ چیز اللہ پہلے اس کو عطا فرما دے گا، وہ دعا اس کے حق میں اللہ پہلے قبول کر لے گا۔ جیسے آپ مثال کے طور پر دعا کریں اللہ میرے آقا کی امت پر رحم فرما، میرے حضور کی امت کو خوشحال کر دے، میرے آقا کی امت سے پریشانیاں دور فرما دے، یہ دعا آپ مسلمانوں کے لیے کر رہے ہیں، ان کے پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں، ان کی غیر موجودگی میں کر رہے ہیں، یہ ساری دعائیں اللہ پہلے آپ کے حق میں قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ سے پریشانی دور کرے گا، اللہ پہلے آپ سے مصیبت کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ پہلے آپ کو انعام عطا فرمائے گا، پھر ان مسلمانوں کو عطا فرمائے گا۔ تو مسلمانوں کے ساتھ دعا کرنے کا یہ نام ہے۔ پیارے، اللہ کے بندوں کی مدد کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے، کسی کے کام آ جانا یہ تو بہت ہمت والوں کا حصہ ہے، نیک لوگوں کا حصہ ہے، بڑے اعلیٰ رتبے والوں کا مقام ہے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جو اپنے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کوئی برائی نہیں رکھتا ہے، حسد نہیں رکھتا ہے، کینہ نہیں رکھتا ہے، اپنے دل میں مسلمانوں کے خلاف کوئی کھوٹ نہیں رکھتا ہے، اللہ اسے بھی فضیلتوں سے نوازتا ہے۔ اور اس وجہ سے کہ کسی کا دل مسلمانوں کے بغض سے، عناد سے، کینے سے پاک ہو، اس پاک ہونے والے دل کے لیے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے، جنت کی بشارت دیتا ہے۔ اب یہ حدیث پاک آپ کو سنانے جا رہا ہوں، بڑے اہم انداز میں حدیث پاک سنیں۔ یہ حدیث پاک ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصنف عبد الرزاق کتاب العلم کی روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دن حضور کی مجلس سے نور لگی ہوئی تھی، ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اس راستے سے ایک شخص گزرے گا، وہ جنتی ہے۔ اب تاجدار کائنات کی نگاہ دیکھو، کون گزرنے والا ہے، اس کا عمل کیا ہے، اس کا خاتمہ کس پر ہوگا، کیونکہ جنتی تو وہی ہوگا نا جس کی موت ایمان پر یقینی ہو۔ حضور کی نگاہ نبوت سب کو دیکھتی ہے، کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کون کہاں جائے گا۔ صحابہ کی مجلس تھی، سرکار بیٹھے تھے، آقا نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ ابھی اس راستے سے ایک بندہ گزرے گا نا، وہ جنتی ہے۔ گویا کہ حضور فرمانا چاہتے ہیں کہ جو جنتی کو دیکھنا چاہے اس کو دیکھ لے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر گزری نا، انس بن مالک کہتے ایک انصاری صحابی، سیدھے سادے صحابی اس راستے سے گزرے کہ ان کے چہرے سے، ان کی داڑھی سے وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے، پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور انہوں نے اپنا جوتا اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور تیزی کے ساتھ سلام کر کے گزر گئے، سلام کر کے گزر گئے۔ تو اب یہ تو سند ہو گیا نا کہ یہ جنتی ہیں۔ اگلا دن آیا، دوسرے دن
میرے آقا کریم نے پھر وہی بات فرمائی کہ ابھی اس راستے سے ایک بندہ گزرے گا، ایک شخص، وہ جنتی ہے۔ دوسرے دن صحابہ کہتے ہیں انس بن مالک، پھر وہی آدمی گزرا، انصاری صحابی، اور وہی کیفیت تھی۔ اس کے بعد تیسرا دن آیا، پھر حضور کی مجلس لگی تھی اور آقا نے فرمایا میرے صحابہ ابھی دیکھنا وہ آدمی گزرنے والا ہے جو جنتی ہے۔ پھر تیسرے دن وہی صحابی گزرے، اسی انداز میں گزرے۔ 3 دن گزر گیا، 3 مرتبہ آقا نے جنت کی بشارت دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہ گیا، تیسرے دن جب وہ گزرنے لگا تو میں اس کے پیچھے ہو لیا، اور پیچھے پیچھے اس کے قریب جا کر میں نے کہا کہ بھائی آپ ایسا کرو کہ 3 دن مجھے اپنا مہمان بنا لو، میں آپ کے یہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیں، آپ کے یہاں رہوں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ٹھہر جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اس کے گھر گیا اور 3 راتیں اس کے پاس میں نے قیام کیا، لیکن کوئی بہت بڑا عمل میں نے نہیں دیکھا کہ رات بھر مصلی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہو، قرآن پڑھتا ہو، ذکر کرتا ہو، دعائیں کرتا ہو، نہ، بلکہ رات عشاء پڑھتا، عشاء پڑھ کر کے سو جاتا، صبح فجر میں اٹھا کرتا تھا۔ ہاں، رات میں جب وہ لیٹتا تو اللہ کا ذکر کرتا، کروٹیں بدلتا تو اللہ کو ذکر کرتا۔ یہ عمل تو ہر مسلمان کرتا ہے، کوئی بہت بڑا عمل کہ ساری رات عبادت کرتا ہو جس بنا پر اس کو تاجدار کائنات نے جنت کی بشارت دی ہو۔ ان کا منشا یہ تھا ہم جا کر کے دیکھو تو صحیح، آقا نے 3 دن تک مسلسل اس کو جنت کی بشارت دی، اس کو جنتی فرمایا۔ کون سا عمل یہ کرتا ہے تاکہ میں بھی وہ عمل کروں؟ 3 دن گزر گئے، کوئی بہت بڑا عمل، کوئی بہت بڑی عبادت نہ دیکھی، وہی معمول کے مطابق جو تمام صحابہ کیا کرتے تھے۔ تیسرے دن حضرت عبداللہ بن عمر اس سے رخصت ہونے لگے تو فرمایا کہ انصاری صحابی، آخر تمہارے پاس کون سا ایسا عمل ہے کہ ہم نے تاجدار کائنات کو 3 دن تک سنا، آقا نے 3 دن تمہیں جنت کی بشارت دی، کیا عمل کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ تاکہ میں بھی پیروی کروں۔ انہوں نے کہا ابن عمر، جو تم نے دیکھا بس یہی ہے، اس سے زیادہ تو اور ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب جانے لگے تو انہوں نے آواز دی اور بلا کر کہا ابن عمر سنو سنو، جو تم نے دیکھا میرے پاس وہی عمل ہے اور کوئی عمل نہیں۔ ہاں، ایک عمل اور ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف نہ کوئی کھوٹ ہوتا ہے، نہ کوئی کینہ ہوتا ہے۔ کسی مسلمان کے خلاف کوئی کھوٹ، کوئی کینہ، کوئی برائی نہیں رکھتا ہوں، یہ عمل ہے۔ اور اللہ نے جو مسلمانوں کو دیا ہے اس پر میں حسد نہیں کرتا، اس پر کوئی حسد نہیں کرتا، بس یہ عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا اے اللہ کے رسول کے صحابی، یقیناً یہی عمل تیرا بہت بھاری ہے، بہت بلند ہے، اللہ رب العالمین نے اسی کی برکت سے تجھے رفعتیں بخشی ہے، تجھے تاجدار کائنات نے 3 دن تک مسلسل جنت کی بشارت سنائی۔ اب بتاؤ، اس نے کسی مسلمان کی بظاہر جس عمل کی بنا پر سرکار نے جنت کی بشارت دی، کوئی بظاہر مسلمان کی مدد نہیں کیا، صحابہ تو مدد کرتے تھے، لیکن اس عمل کی بنا پر جس کو آقا نے جس پر جنت کی بشارت دی، کوئی بظاہر بہت بڑا عمل نہیں تھا، بس مسلمانوں کے خلاف دل میں کوئی بات نہیں، کوئی برائی نہیں، نہ کسی کے ساتھ حسد کرنا، یہی عمل تھا۔ پیارے، اگر ہمارا سینہ مسلمانوں کے خلاف کینہ سے، مسلمانوں کی برائی سے اگر پاک ہو جائے، مسلمانوں کی حسد سے پاک ہو جائے، اللہ اس پر بھی جنت کی بشارت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سینوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اب بتاؤ، جو مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کی مدد کرے گا، مسلمانوں کی حاجت روائی کرے گا، مسلمانوں کو کام آئے گا، مسلمان کے کام بنا دے گا، اللہ رب العالمین کتنا مقام اور کتنے مرتبے اسے عطا فرمائے گا۔ بہت مقام، یقیناً بہت بلندیاں اسے اللہ ضرور عطا فرمائے گا جو مسلمانوں کی دستگیری اور مدد کرتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کوشش یہ کیا کرے، اللہ کے مخلوق کی شان، اللہ کے جو مسلمان ہیں ان کی شان تو بہت بلند ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو محبت کا برتاؤ کرے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کی مخلوق میں جانور بھی آ گئے، چرند و پرند بھی آ گئے، جو ان کے ساتھ شفقت کرتا ہے، رحمت کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی ضائع نہیں کرتا، اسے بھی انعامات سے نوازتا ہے۔ میں نے سنا تھا علماء کی زبان سے، حضرت خواجہ گیسو دراز، بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ملفوظات میں یہ واقعہ لکھا ہوا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف اللہ کی وحی آئی، اور وحی کیا آئی؟ وہی یہ تھی، اللہ نے پیغام بھیجا کہ میرے پیغمبر، جس بستی میں آپ رہتے ہو اس بستی کو خالی کر دو، 3 دن کے اندر اندر اس بستی پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، 3 دن کے اندر اس بستی پر آگ برسے گی،
تم میرے نبی ہو، نکل جاؤ۔ اور ہاں ایک عابد بھی ہے، عبادت گزار جو دنوں رات میری عبادت میں لگا رہتا ہے، اس کو کہہ دو کہ فلاں فاحشہ عورت جو برائی کرتی ہے، زناکار عورت، اس کے گھر میں جا کر کے پناہ لے لو تو وہ عابد بچ جائے گا۔ اللہ کا حکم آیا، وہ پیغمبر نے عابد کو فرمایا کہ تم فلاں فاحشہ عورت کے گھر جاؤ، اللہ کا حکم ہے، اس بستی پر عذاب نازل ہونا ہے، اگر تم بچنا چاہتے ہو اللہ کے عذاب سے، وہی جو فاحشہ عورت ہے اس کے گھر جا کر پناہ لو اور میں باہر نکل جاتا ہوں۔ وہ نکل گئے، وہ عابد اس عورت کے گھر گیا، اس نے دیکھ کر پہچان لیے تو اللہ کے بہت بڑے نیک بندے ہیں۔ اس نے کہا کہ یقیناً آپ نیک ہیں، ہمارے دل میں آپ کی عزت ہے، لیکن ہمارا گھر تو جانتے ہو، کوئی ایک آتا دوسرا جاتا، دوسرا آتا تیسرا جاتا، یہ حال ہے۔ تو اس نے کہا بہن میں پردہ کر لوں گا تجھ سے، مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دو، اللہ کا عذاب آئے گا ہم بچ جائیں گے۔ تو اس عورت نے پناہ دے دی، انہوں نے پردہ کر لیا اور مصلی بچھا کر کے لگ گئے اللہ کی عبادت میں۔ پیغمبر بستی سے نکل گئے، اب اس بستی پر اللہ کا قہر نازل ہوا، اللہ نے آگ برسا دیا، ساری بستی جلا کر کے خاک کر دی، کچھ بھی نہ بچا، سب جل گیا۔ اس کے بعد جب 2-4 دن گزرے، ٹھنڈا ہوا ماحول، پیغمبر پھر تشریف لائے، یہ عابد حجرے سے باہر نکلے۔ اس عابد نے اس پیغمبر سے پوچھا کہ معاملہ کیا، سمجھ میں نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کس بات پر ناراض ہوا کہ آپ تو پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو نجات دی، میں اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہوں، اللہ خوش ہو گیا، اللہ نے مجھے نجات دے دی، لیکن یہ فاحشہ عورت جو دنوں رات بے حیائی برائی کرتی رہتی ہے، اس کے پاس کون سی نیکی ہے، اس نے کیا عمل کیا کہ جو اللہ کے عذاب سے بچ گئی، اور میں بھی جب بچا، جب اس کے گھر میں آیا، اپنے گھر میں ہوتا میں بھی نہ بچتا، کیا وجہ تھی، آپ اللہ سے پوچھے۔ پیغمبر نے اللہ سے التجا کی، مالک راز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے وہی فرمایا کہ میرے پیغمبر، اس بستی میں ایک کتا آیا تھا جس کے بدن پر خارش تھی، بستی والوں نے کتے کو مار مار کر کے اس کو زخمی کر دیا، میری غیرت کو گوارا نہ ہوا، ہے تو کتا لیکن مخلوق تو میری ہے نا، بستی والوں نے کتوں کو مار کر کے زخمی کر دیا، لیکن اس فاحشہ نے کیا کیا، دیکھا کہ کتا زخمی ہے، اس نے سوچا اگرچہ کتا ہے تو کیا ہوا، لیکن میرے رب کی مخلوق ہے نا، میرے رب کی مخلوق ہے، میری مخلوق کے ساتھ اس نے کتے کو اپنے قریب بلایا اور اس کو مرہم پٹی کی، اس کے ساتھ شفقت کیا۔ اللہ نے فرمایا بس یہی عمل جو اس فاحشہ عورت نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ عمل کیا، حسن سلوک کا عمل کیا، پٹی کی، مرہم کیا، اس کے ساتھ شفقت کیا، پانی پلایا، اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بستی والوں کو آگ برسا کر کے انہیں ہلاک کر دیا جائے، اور اس کتے پر شفقت کرنے کی وجہ سے، اس کی مدد کرنے کی وجہ سے اسے جو ہے نا بچا لیا جائے۔ اس عمل کی بنا پر اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کی تمام زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اب ذرا غور کرو مسلمانوں، اگر اللہ کی ایک ناپاک مخلوق کتا، اس کے ساتھ کوئی رحمت کا برتاؤ کرتا ہے، کوئی شفقت کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نواز دیتا ہے، اللہ اپنے عذاب سے اسے بچا لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جو کسی مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، کسی مسلمان کی عزت کرتا ہے، مسلمان کی تکریم کرتا ہے، مسلمان کی حاجت روائی کر دیتا ہے، مسلمانوں کے کام آ جاتا ہے، مسلمانوں کی مدد کر دیتا ہے، بتاؤ اللہ کی مدد کس طرح اس پر نازل ہوگی۔ اور تاجدار کائنات نے مسلمانوں کی جو عزت کا حکم دیا ہے نا، آقا کریم علیہ السلام خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اچانک سرکار کعبہ معظمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور حضور نے فرمایا اے کعبہ تیری عظمتوں کو سلام، یقیناً تو بہت عزت والا ہے، بہت عظمت والا ہے، دنیا بھر کے مسلمانوں کا دل تیرے لیے دھڑکتا ہے، تیرے طواف کے لیے، تیرے دیدار کے لیے، یقیناً تو اللہ کا گھر ہے، عزت والا ہے، کرامت والا ہے، شرافت والا ہے، دنیا بھر کے مسلمان تیری طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن سن میرے نزدیک حرمت المؤمن الواحد ارجح من حرمتک، ایک مومن کی عزت تیری عزت سے کہیں زیادہ بلند، میرے نزدیک ایک مومن کی عزت تیرے عزت سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ مسلمانوں، ہم کعبہ کی اتنی عزت کرتے ہیں، کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوکتے نہیں ہیں، کعبہ کی طرف پاؤں پھیلا کر کے بیٹھنا یا لیٹنا ہم بے ادبی سمجھتے ہیں۔ تاجدار کائنات نے ایک مومن کی عزت کو کعبے سے بڑھ کر بتایا ہے، اب ہم کو کیسے یہ ہو سکتا ہے، ہمارے لیے
کیسے یہ جائز ہو سکتا ہے ہم مسلمان کی عزت، کعبہ کی عزت کرے، لیکن کعبہ سے زیادہ ایک مومن کی عزت ہے، ہم اس کو گالی بکے، اس کو ستائیں، اس کی حق سلب کرے، اس کو مارے، اس کو اذیت دے، اسے گالی دے، اس کی غیبت کرے، اس کی برائی کرے؟ ہمیں تو چاہیے کہ کعبہ سے زیادہ ہم مسلمان کی عزت کرتے۔ جب ہم کعبہ کی طرف تھوک نہیں سکتے ہیں منہ کر کے، تو ہم مسلمان کو گالی کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم مسلمان کے دل کو کیسے توڑ سکتے ہیں؟ ہم مسلمان کی دل آزاری کیسے کر سکتے ہیں؟ مسلمان کے حق کو کیسے ضائع کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں، ہرگز ہرگز اگر آپ طاقت رکھتے ہو، اللہ کی رحمت چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ قبر میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملے، آخرت میں بھی اللہ کی مدد ملے، پل صراط پر بھی اللہ کی مدد ملے، تو جہاں تک ممکن ہو سکے مسلمانوں کی مدد کیا کرے۔ جس لائق آپ ہیں مدد کیا کرے، نفع پہنچایا کرے اپنی ذات سے جتنا ہو سکے۔ اور اگر مسلمان کو نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں، آپ کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کم از کم اتنا ضرور کیا کرے کہ کسی مسلمان کو آپ کی ذات سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اپنے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کوئی کھوٹ، کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی نفرت، کوئی دعوت ہرگز نہ رکھیں۔ یعنی مسلمانوں کے لیے اپنے دل کو صاف رکھیں، اللہ اس پر بھی تمہیں جنت کی بشارت عطا فرمائے گا۔ یہ مسلمانوں کی مدد کا عالم یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا، اور قبر میں بھی۔ حدیث پاک ایک آخری سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ قبر میں بھی تاجدار کائنات نے ایک حدیث پاک فرمایا کہ جب بندہ اس دنیا میں کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس خوشی کی برکت سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی توحید بیان کرتا ہے۔ پھر یہ بندہ جو مسلمان کے دل کو جس نے خوش کیا ہے، جب قبر میں جائے گا، وہ فرشتہ ایک نورانی شکل میں اس قبر میں اس کے پاس آئے گا اور کہے گا، اے بندے مومن، تو مجھے نہیں پہچانتا؟ وہ کہے گا، تو کون ہے؟ تو فرشتہ کہے گا، میں تیری اس خوشی کی شکل ہوں جو تو نے فلاں مسلمان کو پہنچایا تھا۔ اب مجھے حکم ہوا ہے میں تیری قبر میں رہ کر کے اس وحشت ناک قبر میں تیرے لیے تسلی کا سامان بنوں، تیرا مونس غمخوار ہوں، اور جب فرشتے سوال کریں گے تجھے سوالات و جوابات پر ثابت قدم رکھوں گا، اور قیامت کا دن ہوگا میں تیرے ساتھ چلوں گا اور اپنے رب کی بارگاہ میں تیری سفارش کرا کر کے تجھے جنت میں داخل کروں گا۔ یہ صرف مسلمان کے دل کو خوش کرنے کی بات ہے۔ اب بتاؤ، اگر کوئی مسلمان پریشان ہو، اس کی آپ پریشانی دور کر دیں، اس کا دل خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو۔ کسی کے آپ کام آ جائیں، کسی کا کام بنا دیں، کسی بھی طریقے سے مدد کر دیں مسلمان کی، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، جس لائق آپ ہیں تو اس کا دل خوش ہوگا نا، تو اس کا دل خوش کر دینا یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ آخری نصیحت یہ آپ سے عرض کرتا ہوں، جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے مسلمانوں کے کام آیا کرے، اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ مالک تو نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم تیرے بندوں کی، تیرے مخلوق کے کام آ رہے ہیں، نفع پہنچا رہے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے اتنا، کم از کم اتنا کرنا، ہرگز اپنی ذات سے کبھی بھی کسی کو نقصان نہ پہنچانا، نہ کسی جانور کو، نہ کسی مسلمان کو، کبھی بھی کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور اپنا دل مسلمانوں کے لیے بالکل پاک و صاف رکھا کرے۔ اگر آپ کو کسی کی طرف سے کوئی دل آزاری ہو جائے، کوئی مسلمان نے آپ کو ستا دیا، مار دیا، گالی دے دیا، کوئی بات نہیں، آپ معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ اب یہ سوچے کہ اس کا بدلہ اللہ ہمیں عطا فرمائے گا، آپ معاف کر دیں، ہے نا۔ اس کے اپنے دل میں کوئی کھوٹ اس کے لیے بھی نہ رکھیں، جو آپ کا دشمن ہے نہ رکھیں، آپ معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت کو دور کرے گا، اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ اللہ بس ہم سب کو مسلمانوں کی خدمت کرنے کا اور مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم۔